کرتے ہیں کہ ماؤ شما تو کیا کہ خلیل جلیل کو ماؤ شما وی آر اینڈ یو ہم لوگ کیا وٹ وی آر وٹ آر یو ہماری کیا پوزیشن ہم لوگ کون ہیں ماؤ شما تو کیا کہ خلیل جلیل کو کل دیکھنا کہ ان سے تمنا نظر کی ہے کل دیکھنا کہ ان سے قیامت میں تم دیکھو گے کہ وہ بھی یہی کہیں گے کہ اے محمد الرسول اللہ توجہ فرمائیے کل دیکھنا کہ ان سے تمنا نظر کی ہے. تو میرے دوستو ایک اعلی حضرت کے عرس سے سنیوں کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پیارے نبی کا عید میلاد بھی ہو جاتا ہے, غوث پاک کا ذکر بھی ہو جاتا ہے, خواجہ خواجگان کا ذکر بھی ہو جاتا ہے, بابا فرید اور صابر پاک جتنے اولیاء کاملین ہیں میرے دوستو وہ سب کا ذکر ہو جاتا ہے. کیوں کہ اعلی حضرت ایک کے نہیں تھے, سب کے ہیں. بے شک بے شک وہ کسی ایک گروپ کے پیشوا نہیں ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سنی رضوی سوسائٹی یہ کسی گروپ کا نام نہیں ہے, یہ سنیوں کی اس جماعت کا نام ہے کہ جس کا تعلق امام محمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہے. میرے عزیزوں میرے دوستو, اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے واقعات میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں 20 سال ہو گئے بیان کرتے ہوئے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی میں نے کچھ بیان نہیں کیا. ایک واقعہ سن لیجئے کہ اعلی حضرت اپنے مریدوں کی کس طرح مدد فرماتے ہیں اور بڑے بڑے علماء اعلی حضرت سے کیا ہوپ رکھتے ہیں. سنو, آپ جانتے ہیں حضرت مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ, ہز ہولینس حضرت مولانا عبدالعلیم صدیقی قادری رضوی بولیڈ ان مدینہ, مدینے میں ان کا مدار ہے اور وہاں حاضر ہیں. وہ ان کے انتقال کا وقت آ گیا. He was very near to death. وہ بہت قریب انتقال کا وقت آ گیا. That time there was حضرت مولانا ضیاء الدین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ. He asked مولانا عبدالعلیم کہ مولانا how are you? Why you are hopeless? Why you are feeling so sadness? آپ اس قدر پریشان اور رنجیدہ کیوں ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ جو آدمی جتنا بڑا ہوگا اس کے دل میں اللہ کا اتنا ہی زیادہ خوف ہوگا. یہ ایک نیچرل بات ہے. مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ ریپلائڈ, حضرت I am leaving this world and now I am thinking about my departure, about my ending stage, about my faith and iman, because I am leaving this world, I am going to hereafter. مولانا ہمیں اپنے آخرت کا اور آخری وقت کا ہمیں خیال ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں. میرے دوستو, ہم میں سے کون آدمی ہے جو اپنے آخری وقت کا خیال کرتا ہے؟ We are very busy in home affairs, worldly affairs. Allahu Akbar. Maulana Ziauddin Qadri replied and asked to Maulana Abdullah, Maulana, why you are so hopeless? Why you are so sadness? You don't know that our Shaykh Imam Muhammad Raza Khan Qadri rahmatullah ta'ala alayh, he said very well about this matter. وہ اس کے متعلق تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں. سنو میرے دوستو, اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں اور محبت میں میرے دوستو, لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ پیر لوگ اور یہ جو لوگ ہیں یہ کیا دیتے ہیں. میرے عزیزوں میرے دوستو, پتہ نہیں آپ ان سے مانگتے کیا. یہ تو آپ پوچھئے کہ آپ ان سے کیا مانگتے ہیں.
اگر آپ ان سے دنیا مانگتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ دے ہیو نو ورلڈلی افیئرس. دنیا تو ان کے پاس, دنیا تو ولی تو کہتے ہیں اس کو جو دنیا کو چھوڑ دے, جو دنیا کو جیب میں رکھے اس کو ولی تھوڑی کہتے. ہاں, اللہ کے نیک بندوں سے ایمان مانگو, آخرت مانگو. یہ ہے یونیک ویلتھ, یونیک پراپرٹی تو آپ کا ایمان اور فیتھ ہے. مولانا ضیاء الدین said, Maulana Abdul Aleem, please don't be hopeless, don't be sadness. آپ اتنے پریشان اور اس قدر غمگین نہ ہوں, کیونکہ ہمارے شیخ نے اور امام احمد رضا نے تو اسی ٹائم کے لیے ایک بات کہی ہے. وہ بات کیا ہے آپ بھی سن لیجیے. سنیوں بس اس کو یاد رکھو, اور یہ وہ بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ if you spend 100,000 رین اور منی اور سو اینڈ سو, لیکن یہ بات آپ کو نہیں ملے گی. اس عرص پاک میں بس اس بات کو آپ یاد کر لیں, انشاءاللہ تعالی اس دنیا میں اور اس دنیا میں دونوں جگہ یہ بات کام آئے گی. سنیے کیا کہا مولانا ضیاء الدین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے. عرض کیا کہ مولانا امام محمد رضا خان قادری wrote in his poem and already explained, and he said کہ یا رسول اللہ تو نے اسلام دیا, تو نے جماعت میں لیا. فار ایگزامپل ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں, اگر کوئی بگر اور کوئی یہ بھیک مانگنے والا آپ کے دروازے پر آئے اور کہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے, کچھ میری مدد کیجیے, اور آپ ایک رینڈ نکال کر آپ اس کو دے دیں, تو جو رینڈ if you give him a rand, جو رینڈ آپ دے دیں گے, کیا آپ اس سے پھر مانگیں گے کہ بھائی میں نے ایک رینڈ دیا ہے مجھے پھر واپس کر دو؟ نہیں. جو آدمی دے دیتا ہے وہ دوبارہ لیتا نہیں. کسی کو کھانا کھلا دیجیے, آپ نہیں کہیں گے بھائی تم نے میرا کھانا کھایا ہے لاؤ واپس لاؤ, نہیں. Charity as a charity, if you spend some money, spend is spend. ایسا نہیں ہے کہ دینے کے بعد آپ اس کو ریٹرن کر لیں اور اس کو دوبارہ اس کو آپ مانگیں. اعلی حضرت نے اس نیچر کو سامنے رکھا کہ یہ تو دنیا والوں کا طریقہ ہے, لیکن ہم تو محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. We are soil, we are beggar, we are slave of our holy prophet صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں کہ تو نے اسلام دیا, تو نے جماعت میں لیا, تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا. I explain you. مولانا ضیاء الدین سے کہ مولانا عبدالعلیم اعلیٰ حضرت already explain کہ اسلام یہ گفٹ ہے اللہ کے پیارے نبی کا. already you gifted, already you blessed by the faith of Iman, you blessed by the holy prophet صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, you gifted. آپ کو ایک گفٹ اللہ کے پیارے نبی نے دے دیا, اور جو گفٹ اللہ کے نبی نے دے دیا وہ گفٹ واپس نہیں ہوگا. ایمان آپ کو اللہ کے رسول نے دیا ہے, وہ ہے اور رہے گا, وہ واپس نہیں ہوگا. Why you worry about the ایمان؟ تو نے اسلام دیا, تو نے جماعت میں لیا, تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا. اللہ اکبر. تو کریم, تو سخی ہے. اس لیے یا رسول اللہ جب آپ نے ایک چیز دے دی, ایمان آپ نے دیا, تو انشاءاللہ یہ رہے گا اور یہ دوبارہ جائے گا نہیں. یہ کہنا تھا امام احمد رضا کا. یہ شعر حضرت مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سنا, اور میرے دوست وہ مسکراتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے. آج جنت البقیع میں
رحمت للعالمین کے سائے میں آرام فرمائیں. میں اعلی حضرت کے متعلق آپ کو میں کیا بتاؤں. He was so unique. Allah Allah. So comprehensive, unique man, unique learned reformer. وہ ایسے بے مثال ہیں کہ before 4 months 22 days he announced, he informed about his death. 4 مہینے 22 دن پہلے انہوں نے اپنے انتقال کی خبر دے دی. یہاں تو میرے دوستو لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ کھانا کھا کر اور قیلولہ کرنے کے لیے سوتے ہیں اور بعد میں جب شاگرد اور مرید جا کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت کا انتقال ہو گیا. یہاں تو لوگوں کا حال یہ ہے, لیکن یہاں before 4 months 22 days he informed about his death. انہوں نے پہلے خبر دی کہ میں 4 مہینے 22 دن کے بعد میں دنیا سے جانے والا ہوں. کیسے خبر دی سنو. قرآن عظیم کی ایک آیت پڑھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ. And there shall be passed around them silver vessels and goblets which will be bright as glass. جنت میں چاندی کے پیالوں کا دور ہوگا. یہ اس آیت سے, یہ آیت نمبر 15 سورت نمبر 76 اور پارٹ نمبر 29. اعلی حضرت نے 4 مہینے 22 دن پہلے اپنے انتقال کی خبر دی. اب سنیے, یہ تو انتقال کی بات. میں اس شخص کے متعلق آپ سے کیا کہوں کہ جس کی عمر میرے دوستو about 3 months. His age that time was only 3 months. 3 مہینے کا لڑکا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی میرے سامنے آیا عربی لباس میں. اس نے مجھ سے ہی talked in Arabic and I talked with him in Arabic. 3 سال کا لڑکا عربی میں ایک عرب سے بات کرے, بتاؤ وہ کون ہو سکتا ہے. یہاں تو 3 سال کے لڑکے کو عربی کیا میرے دوستوں, نہ اردو بولنا آتا ہے, نہ انگریزی بولنا آتا ہے, نہ افریکانس کچھ بھی نہیں بولنا آتا ہے. 4 مہینے میں قرآن ختم ہو گیا. 6 مہینے میں he delivered a wa'az on the topic of Eid Milad al-Nabi. That time he was only 6 months. میرے عزیزوں میرے دوست, شروع ہی سے امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی ہیبٹ, اپنا اسٹائل, ایجوکیشن کے اعتبار سے یونیک تھے. اور انہوں نے شروع ہی سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا ہمیں سبق سکھایا. حضور نے محبت کا ہمیں سبق دیا. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہر محبت کرنے والا, if you are lover
You know very well the stage of love. محبت کرنے والا اپنے محبوب کے لیے میرے دوستو سب کچھ قربان کر دیتا ہے. This is a natural thing. If you have real love with someone, you can sacrifice everything for him. کیونکہ محبت میرے دوستو سیکریفائس بتاتی ہے اور سکھاتی ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت. اور کیسی محبت سنو. عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. یا رسول اللہ میں I want to sacrifice my own. میں اپنے آپ کو آپ کے نام کے اوپر قربان کرنا چاہتا. کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا. There is no question of one soul, question of both world, this world and hereafter. both world, دونوں جہان کو یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر قربان کروں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کہتے ہیں یا رسول اللہ دونوں جہان اگر میں قربان کر دوں آپ کے اوپر تو میرا دل بھرا نہیں, میری تمنا not fulfilled, my wish, میری تمنا جو ہے اور پوری نہیں ہوئی. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اگر ملین اینڈ ملین اگر جہان ہوتا, ملین اینڈ ملین اگر یہ ورلڈ ہوتا تو یہ سب کچھ اے اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب کچھ آپ کے اوپر قربان کر دیتا. میرے عزیزوں میرے دوستو, اعلی حضرت نے محبت کی محمد الرسول اللہ سے, محبت کی تمام اولیاء کاملین سے, حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ سے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کو یونیک بنا دیا. میں ان کی باتیں کیا کیا بیان کروں آپ سے. آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ ایک عالم, he knows very well Quran, he knows very well حدیث, فقہ, گرامر, نحو, صرف, معانی, بیان, this and that etc. لیکن ایک عالم ایسا ہو جو میتھمیٹکس بھی جانتا ہو, جغرافی بھی جانتا ہو, ہسٹری بھی جانتا ہو, سائنس بھی جانتا ہو, فلسفہ بھی جانتا ہو. آؤ آئزک نیوٹن, آپ جانتے ہیں نیوٹن کو. اگر اسکول سے آپ کا تعلق ہے تو آج کی دنیا کا میرے دوست فادر آف دی سائنس, سائنس کا بہت بڑا آئزک نیوٹن 1727 میں وہ مر گیا. اس نے سائنس کو ویسٹرن کنٹریز میں پوری دنیا میں پیش کیا. ہے کوئی اس دنیا میں ایسا عالم جو نیوٹن کو چیلنج کرے؟ محلہ سوداگران میں ایک شخص بیٹھا ہوا,
غوث العظم کا نام لیوا امام احمد رضا، جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا؟ اتنا ٹائم نہیں کہ میں یہ اس مسئلے میں آپ کو زیادہ بتاؤں. اصل میں ہوا یہ کہ نیوٹن انگلینڈ سے بھاگ کر کے ایک بیماری پیدا ہوئی اور ایپل گارڈن میں چلا گیا. ایپل گارڈن میں نیوٹن بیٹھا ہوا تھا تو اوپر سے ایک ایپل نیچے گرا. تو اس نے جو دیکھا کہ ایپل اوپر سے نیچے گرا، وہ لکھتا ہے، تو اس کو یہ معلوم ہوا، اس نے یہ سمجھا کہ یہ ایپل اوپر سے نیچے کیوں آیا. دیکھیے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ زمین کے اندر کیچنگ پاور، زمین کے اندر چونکہ کیچنگ پاور ہے، اس لیے زمین نے اس ایپل کو کیچ کیا، اس لیے وہ ایپل اوپر سے نیچے آ گئی. اب میرے دوستو، اس پر میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ ٹائم نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ دیکھو اس شخص کو، یہ سائنس کا سب سے بڑا امام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے اس نے کسی چیز کو گرتے ہوئے نہیں دیکھا. اس کو اس سے پہلے معلوم نہیں تھا کہ اوپر سے نیچے کیسے چیز آ گئی اور نیچے سے اوپر کیسے گئی. قوت جاذبہ، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ظالم، اس کی قوتیں، اس پر آپ کا قلم چلا. اور آئزک نیوٹن کو آپ نے رد کیا. انہوں نے کہا کہ تم نے ایک سیب کو ہی دیکھا تو سیب کو دیکھ کر ہی تمہیں یہ سب بات سمجھ میں آئی. اب دیکھو، اعلیٰ حضرت نے میرے دوستو اس آئزک نیوٹن کو پکڑا ہے ایک جگہ، سبحان اللہ، ایک جگہ کئی جگہ. کہا کہ آئزک نیوٹن یہ لکھتا ہے کہ اگر تم زمین کو پریس کرو، یہ جو ورلڈ ہے، یہ جو پوری دنیا کی جو ارتھ ہے، ارتھ کو تم اگر پریس کرو تو اب آپ سوچئے یہ کتنی سینس لیس بات ہے کہ آپ یہ جو پوری دنیا کا جو سیمبل اور یہ جو بال کی طرح آپ کو پوری دنیا نظر آتی ہے، پوری دنیا کا جو ارتھ نظر آتا ہے، تو اس کو آپ کیچ ایک مٹھی میں کیسے آپ لیں گے اور اس کو کیسے پریس کریں گے. نیوٹن کہتا ہے کہ اگر تم اس ارتھ کو پریس کرو اور اتنا پریس کرو کہ اس میں کوئی ہول باقی نہ رہے، کوئی ہوا باقی نہ رہے، تو یہ پوری دنیا کی زمین جو ہے وہ 1 انچ ہو جائے گی. اس نے لکھ دیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کوئی بے وقوف سے جا کر پوچھے کہ ظالم، یہ سینس لیس بات کر رہا ہے تو؟ یہ پوسیبل ہے کہ پوری دنیا کو، پوری دنیا کے ارتھ کو پریس کیا جائے اور اتنا پریس کیا جائے کہ پوری دنیا 1 انچ میں ہو جائے؟ کہتا ہے کہ کوئی نیوٹن سے جا کر پوچھے کہ یہ بات وہ ہے جو سینس لیس ہے اور غلط ہے، یہ ہو نہیں سکتا. میرے عزیزوں، میرے دوستو، آج کی دنیا میں ایک ہی شخصیت تھی جو نیوٹن کو بھی چیلنج کر سکتی تھی، اور دنیا کے بڑے سے بڑے فلسفی جب امام احمد رضا کے پاس آئے تو وہ ہار مان گئے. میرے دوستو، یہ مولوی لوگ بیچارے جی 5 وقت بات کیجئے گا، میں سنیوں کی میں برائی نہیں کرتا، یہ بد عقیدہ لوگ یہ صرف 2 وقت کی نماز پڑھا کر سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ بن گئے، اور وہ پھر اعلیٰ حضرت کے خلاف باتیں کرتے ہیں. سنو، ارے اعلیٰ حضرت کے خلاف نہیں، آج بھی دنیا محمد الرسول اللہ کے خلاف بات کرتی ہے. تو اس سے ہمارے نبی کا کیا؟ غوث پاک کے خلاف بات کرتی ہے، خواجہ صاحب کے خلاف بات کرتی ہے. تو اپوزیشن کی وجہ سے ان بزرگوں کی ریسپیکٹ میں کوئی بھی کمی نہیں. کیوں کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اس سے منظور بڑھانا تیرا. اللہ اللہ اللہ. یہ بریلوی کہہ کر لوگوں کو بھڑکانے سے بات نہیں بنتی. اگر ہمت ہے تو تمہید ایمان کا جواب لکھ دو. سبحان اللہ. یہ ادھر ادھر کی بات کر کے لوگوں کے دماغ کے اندر
شک کو شبہ ڈالنا، میرے عزیزوں میرے دوستو، آپ سننی اور سوچ لو کہ جب تمہارا مخالف ہے تو اپنے مخالف کی بات سنتے کیوں جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ آپ کا مخالف ہے؟ میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، آپ کا گیٹ، آپ کا دروازہ، اللہ اس کو سلامت رکھے، لیکن آپ اپنا دروازہ دوستوں کے لیے کھولتے ہیں یا دشمنوں کے لیے؟ جی جب کوئی آدمی آئے گا تو ویلکم کرے گا تو پہلے آپ ریکگنائز کریں گے کہ آپ کا دوست ہے یہ دشمن؟ اگر معلوم ہو کہ یہ دشمن ہے تو دشمن کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا، دشمن کی بات نہیں کی جاتی، دشمن کو ویلکم نہیں کیا جاتا، دشمن کو سروائیو اور سروس نہیں کی جاتی۔ میرے دوستو، یہ تو ایک دنیا کا دشمن ہے، اور آپ کے دین کا کوئی دشمن ہو، غوث پاک کا دشمن ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لڑیے، نہیں، لڑنے کا موقع نہیں ہے، آپ اللہ اللہ کریں، ٹھیک ہے بھائی، تم دیکھو اپنا، مائنڈ یور بزنس، آئی مائنڈ مائی بزنس۔ یہ ایک سمپل وے ہے، اس میں یعنی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دوستو، آج کی دنیا میں مناظرہ، مقابلہ اور جھگڑا اور لڑائی، اس کی ضرورت نہیں۔ آج کا وقت میرے دوستو اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ اپنی اصلاح کیجیے، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، حج کیجیے، زکات دیجیے، اپنے دین کے لیے کام کیجیے۔ آپ یہ بیکار باتوں میں پلیز ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، ڈونٹ ویسٹ یور انرجی۔ آپ اپنا ٹائم، اپنا دماغ کیوں یہ ان باتوں میں رکھنے کی؟ جی مولانا صاحب فلاں نے یہ کہہ دیا، ارے بھائی فلاں نے یہ کہہ دیا، دیکھو کہ وہ کون ہے۔ اگر وہ مخالف ہے، آپ سوچیے، آپ غور کیجیے کہ کیا ابو جہل سے آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ محمد رسول اللہ کی تعریف کرے گا؟ ابو جہل تو کبھی محمد رسول اللہ کی تعریف نہیں کرے گا۔ اب محمد رسول اللہ کی ریسپیکٹ، عزت کے لیے صدیق چاہیے، فاروق اعظم چاہیے، عثمان غنی چاہیے، علی چاہیے۔ سنو، اعلیٰ حضرت نے اسی لیے تو کہا کہ وہ کیا جانے گا فضل مرتضی کو، وہ علی کی تعریف نہیں کر سکتا، وہ علی کی شان بیان نہیں کر سکتا، وہ کیا جانے گا فضل مرتضی کو جو تیرے فضل سے جاہل ہے یا غوث، اے غوث۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی، یا غوث اعظم رضی اللہ، پائندہ پائندہ۔ اے مولا علی کے جاننے والوں، ماننے والوں، ہم سارے مرید ہیں، ہمارے تو قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، صابری، جتنے سب کا سلسلہ۔ کہتے ہیں کہ وہ کیا جانے گا فضل مرتضی کو جو تیرے فضل سے جاہل ہے یا غوث، اے غوث۔ جو آپ کو نہیں جانتا وہ حضرت علی کو کیا جانے گا، جو علی کو نہیں جانتا وہ عثمان کو کیا جانے گا، جو عثمان کو نہیں جانتا وہ عمر کو کیا جانے گا، جو عمر کو نہیں جانتا وہ صدیق کو رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا جانے گا۔ اور پھر سنیے، یہ چشتی، سہروردی، نقش بندی، دیکھو بڑی سیدھی بات، اعلیٰ حضرت جو بات حق ہے، یہ چشتی، سہروردی، نقش بندی، ہر ایک تیری طرف آئل ہے یا غوث۔ جسے دیکھو، جی آپ کے یہاں آج کیا 11ویں شریف ہے؟ اچھا صاحب 11ویں شریف ہے آپ کے یہاں؟ آپ صابری ہیں 11ویں شریف ہے؟ ہاں صاحب۔ آپ چشتی ہیں 11ویں شریف ہے، نقش بندی ہیں 11ویں شریف ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ میرے عزیزوں میرے دوستو، چونکہ اعلیٰ حضرت نے سارے ولیوں کا ادب کیا، اس لیے سارے سلسلے کے ماننے والے اعلیٰ حضرت کا ادب کرتے ہیں۔ بے شک میرے عزیزوں میرے دوستو، بات یہ چل رہی تھی کہ سنیوں کو مل جل کر کام کرنا چاہیے۔ یہ سلسلے جو میرے دوستو، یہ سلسلے ملانے کے لیے ہیں،
یہ سلسلے الگ کرنے کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ جی یہ خوشتر صاحب آ گئے ان کا سلسلہ کچھ اور ہے اور فلاں صاحب آ گئے ان کا سلسلہ کچھ اور ہے, کو سمجھتا ہے, کچھ نہیں سمجھتا. وہ بیچارے کو کچھ معلوم ہی نہیں. سنو طریقت کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے. اب میں آپ سے عرض کروں, اب طریقت کی تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. طریقت کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ طریقت کی میرے دوستو اسٹارٹنگ یہ ہے کہ یو بلیو, آپ یہ یقین کریں, یو نو, آپ یہ جانیں کہ دیٹ یو آر نتھنگ. وی بلیو, وی نو دیٹ وی آر نتھنگ. ہم یہ جانیں اور یقین رکھیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں. اگر میرے دوستوں کوئی اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ آئی ایم دس اینڈ آئی ایم دیٹ, آئی ایم سو اینڈ سو, وہ میرے دوستوں طریقت کے اداؤں سے واقف نہیں ہے. بالکل جی. جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تواضع کی تعلیم دی, جب ہمارے آقاؤں نے تواضع کی تعلیم دی, تو جب ان لوگوں نے تواضع کی تعلیم دی تو ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ جی ہم یہ ہیں اور وہ ہیں؟ ارے ہم کچھ نہیں ہیں, ہم صرف اتنے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کا دامن ہمارے ہاتھوں میں. اللہ اللہ. اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اب سنیے ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سید صاحب تو کچھ زیادہ بتائیں گے, لیکن بہرحال مجھے ان کے والد سے یہ روایت پہنچی ہے, اس لیے مجھے زیادہ حق ہے کہ میں یہ بتاؤں. سنیے. اعلی حضرت اجمیر گئے, اعلی حضرت اجمیر گئے, اور اعلی حضرت ظاہر ہے کہ اعلی حضرت میرے دوستوں صرف قادری نہیں ہے, وہ چشتی بھی ہیں, نقشبندی بھی ہے, سہروردی بھی ہے, صابری بھی ہیں, وہ مجمع البحرین ہیں. سارے سلاسل کی اجازت انہیں ہاتھ. یہ اور بات ہے کہ انہیں شغف اور محبت. آدمی میرے دوستوں ایک کا ہو کر رہتا ہے. بے شک جی. اس لیے ایک کا آدمی جو ہو جائے بس بات بن جاتی ہے. بے شک. اور آپ جانتے عشق اور محبت کے اندر پارٹنرشپ نہیں ہے. بے شک. بس ایک کا ہو جاؤ بس بات ختم ہو گئی. حضور غوث العظم سے انہیں عقیدت اور عشق ہے, لیکن وہ سب کے غلام ہیں. ان کے والد ماجد رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اعلی حضرت آئے اجمیر شریف. لمبی بات ہو جائے گی. اللہ اکبر. اجمیر شریف آئے تو ظاہر ہے کہ اجمیر شریف میں ایک طریقہ ہے, ایک ادب ہے کہ ہم حضرت مولانا سید حسین علی قادری رضوی وکیل جاورا, یہ جاورا کے سادات سے ان کا تعلق ہے, اور حضرت کے موری سے اعلیٰ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بالکل سامنے حجرے شریف میں ان کا مزار اقدس ہے. تو حضرت صاحب دادا سید مولانا سید حسین علی قادری رضوی اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں, وہ حضرت وہاں تشریف لے آئے, حاضر ہوئے. اور وہاں طریقہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کلید بردار اور خواجہ غریب نواز کے آستانے سے تعلق جو ہوتا ہے ان کے تھرو ہم حاضر ہوتے ہیں. یہ ادب ہے. اعلیٰ حضرت پیر ہیں اور حضرت حسین علی صاحب قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ مرید ہیں, لیکن بہرحال حضرت وہاں تشریف لے آئے اور وہ اعلیٰ حضرت کو اپنے شیخ کو لے کر کے اور خواجہ غریب نواز کے آستانے پر گئے. اب سنیے اس صدی کا مجدد قادری غوث اعظم فنا فی الغوث خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضر ہے. پہلے آپ نے جا کر کے فاتحہ وغیرہ پڑھی. لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ کون شخص ہے جو آیا ہے اور یہ فاتحہ وغیرہ پڑھ رہا ہے. جب آپ نے فاتحہ وغیرہ سے فارغ ہوئے تو آپ کے والد ماجد سے انہوں نے فرمایا کہ سید صاحب اب آپ کا جو یہاں طریقہ ہے اس کے مطابق میری حاضری کرا دیجیے. اللہ. خود تو حاضر ہو گئے, اب آپ حاضری کرا دیجیے. وہ ظاہر لے کر گئے. یہ فقیر قادری بھی حاضر ہوا
اور صاحبزادے صاحب یہاں موجود ہے، میں بھی ان کے زیر سایہ وہاں مزار شریف پہ حاضر ہو گیا، انہوں نے میری حاضری کرا دی، ان کے والد ماجد نے اعلیٰ حضرت کی حاضری کرا دی تھی۔ اللہ اکبر، وہ اعلیٰ حضرت کے مرید تھے، وہ گئے اور انہوں نے بالکل اسی طرح سے آستانے پر بیٹھے رہے اور انہوں نے اعلیٰ حضرت کے سر کے اوپر چادر رکھی اور جو طریقہ ہوتا ہے محبت کا وہ سب کچھ ہوتا رہا اور آپ چپ کے کھڑے رہے۔ جب سب کچھ ہو گیا تو اخیر میں جو آپ کی زبان سے نکلا، سنو میرے دوستو، آپ سب مرید ہیں نا، سارے لوگ یہاں مرید ہیں الحمدللہ، سنو اعلیٰ حضرت کی زبان سے کیا نکلا۔ جب سارا یہ سلسلہ ہو گیا، حاضری بھی ہو گئی، آپ کے سر کے اوپر چادر بھی رکھ دیا گیا، تو اخیر میں آپ نے فرمایا یا غوث اعظم شیئن للہ، اللہ۔ اب سارے مجاور حیران ہو گئے، اللہ اکبر، خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز کا مدار ہے، ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ، بگرداب بلا افتاد کشتی، اور مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، یا معین الدین، ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے۔ اور یہ ایک امام احمد رضا ہے، ان کی زبان سے یا شیخ یا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ۔ ہاں میرے عزیزوں، میرے دوستو، جب انہوں نے یہ کہا تو ان کے والد ماجد جو دوسرے مجاور تھے انہوں نے کہا کہ تم ہمارے شیخ کو جانتے نہیں۔ ان کی رسائی خواجہ کی بارگاہ میں ہوئی، خواجہ غریب نواز کی زیارت سے یہ مالا مال ہوئے، اور اس وقت ان کی نظر غوث اعظم پر ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں، یقین کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کرم ہے غوث العظم کا، کیونکہ یہ ایک کے ہاتھ میں بک چکے ہیں، اور جس کے ہاتھ میں جو بکتا ہے اسی کا نام اس کی زبان پر ہوتا ہے۔ اللہ 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 اکبر، سبحان اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، عشق امداد شرکت کا قائل نہیں، عشق امداد شرکت، دیر از نو پارٹنرشپ، ان لو نو پارٹنرشپ، عشق امداد شرکت کا قائل نہیں، یا زمانے کا بن یا محمد کا بن، یا زمانے کا بن یا محمد کا بن۔ اعلیٰ حضرت چونکہ غوث العظم کے شروعی سے ہیں، وہ فرماتے ان کی زبان سے میرے دوستو، کیوں کہ غوث العظم کا جہاں بھی وہ گئے غوث العظم کا فیضان تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے دوستو وہ قادری ایسے ہیں کہ وہ چشتی بھی ہے، نقشبندی بھی ہیں، سہروردی بھی ہیں اور صابری بھی ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، جمعے کا دن، فرائیڈے 25 سفر المظفر 1340 ہجری، نون ٹائم 56 past 1 PM۔ آپ سوچئے کہ 1 PM 56 past 25 سفر المظفر فرائیڈے، اعلیٰ حضرت دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ فرمایا اوپن دی واچ، گھڑی کو کھول دو، گھڑی سامنے رکھو، پٹ واچ ان فرنٹ آف می، سامنے گھڑی رکھو، 56 past 1۔ اور آپ نے کہا حامد میاں پڑھو سورہ یاسین پڑھو۔ آپ نے کبھی ایسی موت دیکھی ہے؟ ارے بھائی، مرنا تو موت تو ایسی چیز ہے کہ موت کا نام سن کر آدمی 1 ہفتہ پہلے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو دیکھا، موت اللہ اکبر،
مگر یہاں 156 238 پہ روح نکلنے والی, 238 پاس پہ روح نکلے گی, اور 156 پہ ارشاد فرما رہے ہیں حامد میاں پڑھو. وہ سبھی لوگ گھبرائے ہوئے تھے, پریشان ہو گئے. وہ ادھر کچھ وضو کرنے کے لیے گئے تھے تو دوسرے صاحبزادے مفتی اعظم سامنے تھے. فرمایا کہ مصطفیٰ میاں آپ دیر کیوں ہے, سورہ یاسین سورہ رات پڑھو. انہوں نے پڑھنا شروع کیا. ظاہر ہے کہ جس کا باپ مجدد ہو اور وہ دنیا سے جا رہا ہو تو وہ لوگ کانپ رہے تھے. ساری دنیا اہل سنت یتیم ہو رہی تھی, پریشان تھے کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ کانپتے ہوئے پڑھنا جو شروع کیا تو پڑھتے پڑھتے کچھ ایک آدھ لفظ کچھ نکلا نہیں, کچھ گھبراہٹ میں رہ گیا. تو اعلیٰ حضرت نے آنکھیں کھول دی اور فرمایا کہ مصطفیٰ میاں اس کو پھر پڑھو. یہ ہے میرے دوستو ہمارے مجدد کا انتقال اور وصال. سبحان اللہ. 56 پاس 1. قرآن آپ نے سنا, سورہ یاسین شریف اچھی طرح سنا, اور یہ صبح سے میرے دوست تیاری ہو رہی ہے, اور وہ تو میرے دوست زندگی بھر اسی کی تیاری کرتے رہے. ان کا تو حال یہ ہے کہ انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ پوری تیاری ہو رہی ہے, قرآن پڑھا جا رہا ہے. غلطی جو ہوئی تو آپ نے بتا بھی دیا کہ یہ غلطی ہے. روح میرے دوستو پہلے پاؤں سے روح نکلی, اور آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, بتا رہے ہیں, نصیحت کر رہے ہیں. جتنی دعائیں ہیں کلمہ طیبہ فرمایا کہ دیکھو میرے جنازے میں دیر نہیں ہونی چاہیے. جمعے کی نماز پڑھی جائے, جمعے کی نماز میں کوئی خلل نہ آئے, کوئی ڈسٹربنس نہ ہو, اور میرا جنازہ فوراً تیار کیا جائے, اور میرے جنازے میں میری تعریف کا کوئی شعر نہ پڑھا جائے, میری تعریف نہ پڑھی جائے. اگر میرے جنازے میں اگر کچھ پڑھنا ہے تو یہ پڑھو کہ کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود, کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود. میرے دوستو یہ ایک الگ ٹاپک ہے. آپ نے ساری وصیت اور نصیحت کی, سارے لوگ آتے رہے. ایک مسلمان ڈاکٹر سید عاشق حسین اس وقت آئے, وہ سید بھی تھے. جب کسی نے بتایا کہ سید ہیں تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کر کے مصافحہ کیا. آؤ میرے دوست, تو ٹھیک 38 پاس 2 PM 28 اکتوبر فرائیڈے 1921 عیسوی. خدا کا شکر ہے کہ اس موقع پر میں 28 میں ساؤتھ افریقہ میں ہوں, اور انشاءاللہ آج بھی عرس ہے, اور 28 کو بھی خدا نے چاہا تو عرس ہوگا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ پوری دنیا کو ایمان اور یقین دیتے ہوئے رخصت ہو. عزیزو اور دوستو, میں آپ سے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس ٹاپک کے اوپر میں 20 سال سے بول رہا ہوں, اور انشاءاللہ زندگی بھر بولتا رہوں گا. آپ جس زمین پر اس وقت الحمدللہ یو آر سیٹڈ آن دس لینڈ, جس زمین پر اس وقت آپ بیٹھے ہوئے 1400 ہجری میں
پہلا عرس ہوا اور اب 1409 میں یہ 10واں عرس ہو رہا ہے. 10 سال ہو گئے. اس 10 سال میں بہت سے پروگرام سامنے آئے. چونکہ یہ ملک اہل سنت و جماعت کا ملک ہے، نٹال کی آبادی اہل سنت و جماعت کی آبادی ہے، یہاں اہل سنت و جماعت کی میجورٹی ہے. اس لیے یہاں اولیاء کاملین کے بہت سے آستان ہیں. اللہ ان سارے آستانوں کو آباد رکھے. ہمارے امام احمد رضا نے چونکہ سارے آستانوں کی حفاظت کی، سارے سلسلے کی حفاظت کی ہے، اس لیے حضور غوث العالم کے نام پر اور امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام پر سنی رضوی جمعہ ماسک اور خانقاہ قادریہ رضویہ، یہ ایک خواب ڈریم آج سے 20 سال پہلے دیکھا گیا اور خیال تھا کہ یہ جگہ یہاں پر کچھ کنسٹرکشن ہو جائے تاکہ ہم آنے والے دوستوں کو ویلکم کریں. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہمارے بزرگ یہاں تشریف لائیں، ویک اینڈ میں بھی آئیں، جب اپنے گھروں سے آئیں تو یہاں وہ آ کر آرام کریں، یہاں اللہ اللہ کریں. یہ ایک میرا پلان تھا. لیکن ہوا یہ کہ میری رسپانسبلٹیز چونکہ پوری دنیا میں میں یہاں اسٹے نہیں کر سکا، آیا اور چلا گیا، آیا اور چلا گیا. ہمارے دوستوں کا حال یہ ہے کہ جب میں آتا ہوں تو ان کی اسپیڈ تیز ہو جاتی. What I do مولانا پلیز ٹیل می، آسک what I do, what I do, what I do. اور جب میں چلا جاتا ہوں تو بس میرے دوستوں بات ختم ہو جاتی. آپ لوگوں کا کوئی قصور نہیں، آپ بڑے اچھے ہیں، آئی ریسپیکٹ یو. آپ نے بڑی امداد کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آپ نے ایک مدرسہ نہیں، بہت سے مدرسے آپ نے بنائے، بہت سی خانقاہیں آپ نے بنائی. اور مجھے آپ جانتے ہیں کہ I did not ask you anything about myself, for myself. میں نے اپنے لیے آپ سے کچھ نہیں مانگا. میں 20 سال سے یہاں آ رہا ہوں، میں نے کچھ اپنے لیے میں نے آپ سے کچھ نہیں کہا. یہاں ہر سال اعلان ہوتا ہے I do this and that، لیکن ابھی تک میرے دوستو کچھ نہیں ہوا. I am very sorry about this, about that. مجھے خود افسوس ہے، لیکن ٹائم از ٹائم میرے دوست. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹائم نہیں آیا تھا، اب ٹائم آ گیا ہے. پروگرام یہ ہے میرے دوستو کہ ود ان 1 week ہم یہاں کنسٹرکشن شروع کر رہے ہیں. ایک فقیر شروع کر رہا ہے. I have no money in my pocket, but Alhamdulillah I have blessing of Huzur Ghaus al-Azam. I have blessing of Imam Ahmad Raza. Materially میں جانتا ہوں کہ، اور پھر آپ بھی میرے دوستوں، میں آپ کو میٹیریل پیپل نہیں سمجھتا. آپ بھی تو الحمدللہ بزرگ ہیں، آپ بھی عقیدت مند ہیں، آپ بھی بزرگوں کے ماننے والے ہیں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، پاسٹ از پاسٹ. جو کچھ ہوا اس کو بھول جائیے. کیا ہوا نہیں ہوا، I don't want to discuss about the matter, about the past. لیکن اب اگر سنی رضوی سوسائٹی انٹرنیشنل اور ہمارے سنیوں نے اگر 1 مہینے میں I have only one thing for construction,
to start construction work to start. I have limited time, only 1 month. اگر سنیوں نے, کیونکہ میرے دوستو یہ میرا مکان نہیں ہوگا, میں تو ظاہر ہے کہ آپ بھی دنیا سے جائیں گے اور میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا. ایک دربر کے رہنے والوں, ہمیشہ کے لیے غوث العظم کی میموری اور امام محمد رضا کی میموری رہ جائے گی. آنے والی نسل یہاں یاد کرے گی, علماء یہاں آئیں گے, پیرانے طریقت آئیں گے, مشائخ آئیں گے. یہ کوئی محمد ابراہیم خشتر کے لیے نہیں ہے, سارے علماء, سارے مشائخ کے لیے, سارے سنیوں کے لیے. اس لیے صرف 1 month ہے. اس لیے پلیز, او مائی ڈیئر بردرز sisters in Islam, faithful dear sisters, dear brothers, I draw your attention to this fact that I have only 1 month for the construction of Khanqah and mosque. کیونکہ میرے دوستو ہمارا ایم یہی ہے. باقی جو دوسرے کام ہیں وہ پھر بعد میں آپ لوگ کیجئے گا. آپ جانتے ہیں کہ اس کے لیے, اس دنیا میں رہنے کے لیے فزیکلی میرے دوستو پیسے کی ضرورت ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں ہم لوگ مٹیریل ورلڈ میں رہتے ہیں. ہمیں اس کے لیے گران چاہیے. آپ یہ نہ دیکھیے کہ کون بول رہا ہے. ڈونٹ لک دیٹ ہو از اسپیکنگ, بلکہ یہ دیکھیے کہ فار واٹ اسپیکنگ, فار واٹ پرپز اسپیکنگ. یہ مت دیکھیے کہ کون بول رہا ہے, یہ دیکھیے کہ کس کے لیے بول رہا. میں غوث العظم کے لیے بول رہا ہوں, امام محمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے بول رہا ہوں. اس لیے میں جانتا ہوں کہ جلسوں میں جو اپیل ہوتا ہے میرے دوستوں, اس کا ریزلٹ 0/0 ہوتا ہے. جلسوں میں یہ اپیل ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن آئی ریسپیکٹ یو, آئی ٹرسٹ یو. مجھے آپ پر اللہ اس کے رسول کے فضل و کرم سے بھروسہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری اپیل یوز لیس نہیں ہوگی. اس لیے پلیز میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ آپ مجھے اتنا دیجیے اور اتنا دیجیے. یہ آپ کی مرضی ہے میرے دوستو, کیونکہ آپ جتنا دیں گے اللہ اس سے زیادہ آپ کو دے گا. 100%, 200%, 300% اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ٹارگٹ ہے یہ ملین اینڈ ملین رینڈ کا ہے میرے دوستو. یہ 1000-2000 رینڈ کی بات نہیں. آپ یہ زمین دیکھ رہے ہیں, آپ اگر ہم یہاں کچھ نہ کر سکے تو خدا وہ دن نہ لائے کہ یہ زمین میرے دوستو ہاتھ سے نکل جائے, اور وہ سارے سنیوں کے لیے بہت ہی بدنامی اور شرم کی بات ہوگی. اس لیے میں لیڈیز, سسٹرز, برادرز سب سے میں اپیل کروں گا کہ آپ جو بھی دینا چاہیں دیں, دل کھول کر دیں. اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئی ایم ریسپانسبل آف دی منی. ڈونٹ, آپ پریشان مت, ڈونٹ وری اباؤٹ دی منی. آئی ایم ریسپانسبل بائی دی گریس آف المائٹی اللہ. آئی ول سی دی منی, آئی ول لک منی. میں اس کو خرچ کروں گا جس مقصد کے لیے آپ دیں گے, اسی میں خرچ کروں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ غوث العظم کا غلام اور ایک کتا بول رہا ہے. میں ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد. جن لوگوں نے اسٹارٹنگ کی ہے یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو بہت اجر دے گا. آمین. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ملین اینڈ ملین پروجیکٹ ہے, ملین اینڈ ملین پروجیکٹ ہے. اور میں مٹیریل مانگتا ہوں, کنکریٹ مانگتا ہوں, سیمنٹ مانگتا ہوں, آئرن مانگتا ہوں,
تاکہ اس کو بہت جلدی within 1 month I have no time. اور میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ آپ لوگ بڑے پیارے ہیں، بڑے اچھے ہیں، اور آپ انشاءاللہ تعالی یہ ایک ایک پیسہ اور ایک ایک رینگ، یہ بہت کچھ اس سے کام لیا جائے گا، لیکن پھر بھی میں امید کرتا ہوں کہ ہر آدمی ان مین سیکشن، ان لیڈیز سیکشن، ان بردر سیکشن، ان سسٹر سیکشن، آپ ہنسیں گے کہ صاحب یہ ایک ایک رینڈ سے کیا ہوگا؟ سنو سنو، انشاءاللہ جہاں ایک رینڈ ہے وہاں 1000 بھی ہوگا، جہاں 1000 ہوگا وہاں لاکھ بھی ہوگا، جہاں لاکھ ہے وہاں ملین بھی ہوگا۔ میرے دوستو، آئی بلیو، بارک اللہ، ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان دوستوں کو میں سمجھتا ہوں، بارک اللہ۔ یہ دیکھیے، یہ زندہ دل، اور ابھی تو آپ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس ابھی تو پیسہ نہیں ہے، اور ابھی آپ ویسے ہی عرس میں شرکت کے لیے آئے ہیں، لیکن آپ مائنڈ کر لیں کہ آپ کو اس پروجیکٹ میں کتنا حصہ لینا ہے۔ اگر آپ نے کچھ مائنڈ کیا ہے، if you think, if you made any decision, please tell me, I will announce about your decision انشاءاللہ تعالی۔ میں سمجھتا ہوں، دیکھیے ہمارے بزرگوں نے حصہ لیا، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، انہوں نے پہلے بھی دین کا بہت کام کیا ہے، الحمدللہ یہاں بھی کام کیا، اپنی بستی میں بھی کام کیا، پیٹر ڈی میں بھی کام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامت رکھے۔ ان لوگوں سے بڑی امید ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اس پروجیکٹ کو، جو غوث العظم کے نام کے اوپر اس وقت ہے، وہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ لوگ عرس میں آئے اور آپ کو یہ خیال نہیں تھا کہ یہ ایسا کچھ اعلان ہوگا، لیکن ہمارے والنٹیئرز، پلیز والنٹیئرز ویک اپ، بہت سو چکے ہیں، اب گھر میں رہنے کا وقت نہیں ہے، نکل جاؤ، نکلو گھر سے، نکلو، جاؤ بازاروں میں، جاؤ گلیوں میں، جاؤ دامن پھیلا دو غوث پاک کے نام کے اوپر۔ عرس کرنے کے بعد ہمارا دوسرا کام کنسٹرکشن ورک ہے، اس کے لیے ہمیں والنٹیئرز کی ضرورت ہے، ہیلپرز کی ضرورت ہے، اور میں آپ سے یقین کرتا ہوں کہ یہ جتنے لوگ ہیں یہ سب آپ کو دیں گے، کوئی بھی آدمی ریفیوز نہیں کرے گا، کیونکہ میں ڈربن کے مسلمانوں کو جانتا ہوں، یہ لوگ جزاک اللہ، جزاک اللہ بیٹا، یہ لوگ بہت فیتھفل ہیں، بہت فیتھفل ہیں، یہ لوگ میرے دوستو فیتھفل مسلم ہیں، فیتھفل سنی ہیں، اس لیے اس موقع کے اوپر لوگ کہیں گے کہ صاحب مولانا صاحب کو کیا ہو گیا ہے، ملین پروجیکٹ ہے اور یہ ایک ایک رین چندہ کر رہے ہیں۔ تو بھائی میرے، بات اصل میں یہ ہے کہ میں کسی کے دل کو توڑ نہیں سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا کہ اگر کوئی ایک رین دے تو میں اس کو ریفیوز کر دوں۔ یہ تو یوسف علیہ السلام کے بازار میں ہم آ گئے جی، اکارڈنگ ٹو یور کیپیسٹی یو کین بائی ایوری تھنگ، آپ اپنی کیپیسٹی کے مطابق جو چاہیں کریں، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ دیکھیے یہ جو رقم ہے، یہ اس وقت میں خود موجود ہوں، اس رقم کو کہاں رکھنا ہے، کیا کرنا ہے، الحمدللہ بائی گریس فرمائی جی اللہ، آئی ایم ریسپانسبلٹی۔ میں جانتا ہوں کہ ایک ایک پیسہ قوم کا وہ امانت ہوتا ہے، اور قوم کی امانت ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اگر آپ میں کنکریٹ کوئی دے سکتا ہے، کوئی اینٹ دے سکتا ہے، کوئی آئرن لوہا دے سکتا ہے، یا کوئی اور سیمنٹ دے سکتا ہے، تو ہمیں اس کی ضرورت ہے تاکہ بہت جلد اس کام کو شروع کیا جائے۔ اور میں انشاءاللہ تعالی اس وقت تک اللہ کے فضل و کرم سے میں کچھ نہیں کہتا، لیکن میرا خیال ہے کہ میں اس وقت جاؤں گا جب یہاں کام اسٹارٹ ہو جائے گا۔
اور اس کے لیے مجھے آپ کے ہیلپ کی ضرورت ہے.